اور کچھ ممبر ابھی یہاں بیٹھے ہیں, کچھ تو چلے گئے ہیں. تو جنرل ہم نے جموں کشمیر کی سچویشن کو ڈسکس کیا, جو حالات ہیں, جو معاملات ہیں, ان کو ڈسکس کیا. اور چونکہ آپ جانتے ہیں کہ 2019 5 اگست کے بعد دن بدن جو جموں کشمیر کے حالات بگڑ رہے ہیں, بگاڑے بھی جا رہے ہیں. مشکلات بہت زیادہ ہے لوگوں کو. ڈس ایمپاورمنٹ جتنا بھی روز بروز کوشش کی جاتی ہے, جموں کشمیر کے لوگوں کی جو ان کے حقوق ہیں, جو ہمارے ہندوستان کے آئین نے گارنٹیز دی ہیں, ان کو مسخ کیا جاتا ہے. اور ابھی جو ڈی لمیٹیشن کمیشن کی رپورٹ آئی, یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے. دس از نتھنگ نیو. اس میں بھی کوشش کی گئی ہے کہ کس طرح جموں کشمیر کے لوگوں کے کو زیادہ سے زیادہ کمزور کیا جائے. اگر آپ دیکھیں گے 2019 کے بعد جس طرح سے انہوں نے یہاں کے لوگوں کو اکنامکلی, پولیٹیکلی اور سوشلی ہر حساب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ اٹیک کیا جاتا ہے. ایک پہلے ہی ہمارے جو ریاست کے اس کے ٹکڑے کر دیے گئے, اس طرح سے اس کو ڈس ایمپاور کیا گیا. اس کے بعد جو ہمارے رائٹس تھے, جو ہمارے حقوق تھے, جو ہمارے پاورز تھے, ان کو ختم کیا گیا. سرکار میں نوکریاں دینے کے بجائے ان کو نکالا جاتا ہے. اور حال ہی میں آپ نے دیکھا بھی کہ ایک آرڈر بھی پاس ہوا کہ 2019 سے پہلے جتنی بھی پوسٹیں ریفر کی گئی تھی پبلک سروس کمیشن کو, SSRB کو, وہ وڈرا کی گئی. اس کا مقصد یہ ہے کہ پہلے 2019 سے پہلے جتنے لوگوں نے اپلائی کیا تھا وہ صرف جموں کشمیر کے باشندے تھے. اور اب جب آپ اس کو دوبارہ ریفر کریں گے تو نیچرل سی بات ہے, اس میں باہر کے لوگ, پورے ملک کے لوگ اپلائی کریں گے. اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے جموں کشمیر کے جو جوان ہیں وہ سفر کریں گے. اس طرح آپ نے دیکھا کہ ہمارے یہاں جو ہارٹی کلچر ہے وہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے. اس میں بھی ایرانی ایپل کو جو لایا گیا, اس کو انٹروڈیوس کیا گیا, اس سے بھی نقصان ہو گیا. ہماری جو ریسورسز ہیں ان کو کس طرح باہر سے لوگ آ رہے ہیں, ہریانہ سے آ رہے ہیں, پنجاب سے آ رہے ہیں, UP سے آ رہے ہیں, وہ بڑے بڑے ٹھیکے لے کے جا رہے ہیں, چاہے وہ جموں ہے, چاہے کشمیر ہے, اور یہاں کے لوگوں کو ڈس ایمپاور کیا جاتا ہے. اور ابھی آپ نے حال ہی میں دیکھا ہے کہ کتنے دنوں سے جموں میں بارڈر بٹالین کے لڑکے لڑکیاں وہاں پروٹیسٹ کر رہے ہیں, ویمن بٹالین کے لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں, مگر کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگتی, کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. بلکہ کوشش ہو رہی ہے کہ ہمارے یہاں جو ہارٹی کلچر ہے وہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے. اس میں بھی ایرانی ایپل کو جو لایا گیا, اس کو انٹروڈیوس کیا گیا, اس سے بھی نقصان ہو گیا. ہماری جو ریسورسز ہیں ان کو کس طرح باہر سے لوگ آ رہے ہیں, ہریانہ سے آ رہے ہیں, پنجاب سے آ رہے ہیں, UP سے آ رہے ہیں, وہ بڑے بڑے ٹھیکے لے کے جا رہے ہیں, چاہے وہ جموں ہے, چاہے کشمیر ہے, اور یہاں کے لوگوں کو ڈس ایمپاور کیا جاتا ہے. اور ابھی آپ نے حال ہی میں دیکھا ہے کہ کتنے دنوں سے جموں میں بارڈر بٹالین کے لڑکے لڑکیاں وہاں پروٹیسٹ کر رہے ہیں, ویمن بٹالین کے لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں, مگر کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگتی, کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. بلکہ کوشش ہو رہی ہے کس طرح سے جموں کشمیر کے لوگوں کو دن بدن زیادہ کمزور کیا جائے. اور جو آواز اٹھاتے ہیں, چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں, چاہے وہ ہمارے جرنلسٹ ہوں, چاہے میڈیا کے لوگ ہوں, ان پہ تو پہلے یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے کس کے اوپر زیادہ عذاب ہے. پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر عذاب ہے, جموں کشمیر کے لوگوں پہ اوپر عذاب ہے, یہاں کے نوجوانوں پہ عذاب ہے, یا یہاں کے جرنلسٹ پہ عذاب ہے. ابھی بھی میں نے سنا کئی جرنلسٹ یہاں سے چلے گئے ہیں کیونکہ ان کا نام FIR میں ڈال دیا. ابھی تو فہد شاہ, اس سے پہلے سجاد گل, اس کے بعد میں نے سنا اس کو گوہر گیلانی کو بھی ڈھونڈ رہے ہیں, کسی اور کو بھی. اور ایک انہوں نے یہاں ایک سسٹم چلایا ہے کہ جو ملائن کرتے ہیں جرنلسٹ کے نام کو, ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کئی جرنلسٹ یہاں سے جو ہیں اس وقت کہیں بھاگے ہوئے ہیں, کہیں چلے گئے ہیں. تو یہ سلسلہ جو ہے یہ چالو ہے, اس میں کوئی نرمی نہیں برتی جا رہی ہے, اس میں زیادتیاں ہو رہی ہیں. اور اس کے اوپر سے جو ڈی لمیٹیشن کیا گیا ہے, اس ڈی لمیٹیشن میں BJP پارٹی کے سوا سب کا جو ہے بیڑا گرک کر دیا انہوں نے. پارلیمنٹ کانسٹیٹوئنسیز کو, بھئی اگر آپ کو راجوری پونچھ آپ کو پسند نہیں ہے, آپ اپنی کانسٹیٹوئنسی الگ بنانا چاہتے تو راجوری پونچھ انتظار کر لیجئے, 2026 میں
राजौरी पुंछ को अलग पार्लियामेंट्री सीट दे दीजिए। चिनाब वैली को आप पसंद नहीं करते, उनको अलग पार्लियामेंट सीट दे दीजिए। 2024 में तो डिलिमिटेशन होना ही होना है, और ये दूर दराज के इलाके, इनकी अपनी पार्लियामेंट सीट्स होनी चाहिए। तो इसलिए आज हम सब मिले, हमने बात की, हमने देखा किस तरह से इन्होंने कोशिश की है कि सेक्टेरियन लेवल पे, सोशल लेवल पे, हर लेवल पे जम्मू कश्मीर के लोग एक दूसरे के साथ झगड़ा करें, एक दूसरे के साथ लड़ें। मगर हमारा जो पीडीपी का जो हमारा इरादा है, जो हमारी स्ट्रगल है, वो इसके खिलाफ रहेगी, जो हमारा। तो इसलिए आज हम सब मिले, हमने बात की, हमने देखा किस तरह से इन्होंने कोशिश की है कि सेक्टेरियन लेवल पे, सोशल लेवल पे, हर लेवल पे जम्मू कश्मीर के लोग एक दूसरे के साथ झगड़ा करें, एक दूसरे के साथ लड़ें। मगर हमारा जो पीडीपी का जो हमारा इरादा है, जो हमारी स्ट्रगल है, वो इसके खिलाफ रहेगी, जो हमारा पॉलिटिकल एजेंडा है कि जम्मू कश्मीर एक पॉलिटिकल मसला है, ये इसको मजहब का मसला बनाना चाहते हैं। और हमने बार बार कहा, जम्मू कश्मीर को एक लेबॉर्ट्री बनाया गया है। आज आप देखिए पूरे कंट्री में हिजाब, इसको मसला बनाया है। क्यों? क्योंकि वो एक कम्युनिटी का सिंबल है, एक उनकी पहचान है। तो ये सारा शुरू तो जम्मू कश्मीर से हुआ, क्योंकि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। अब पूरे मुल्क के अंदर वही तजुर्बे चलेंगे। अभी देखिए डिलिमिटेशन यहाँ की है इन्होंने, किसी का इलाका किसी के साथ मिलाया, कोई नंबर्स नहीं है। कहीं जगह कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ 1 लाख वोट है, कई जगह कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ 1.25 लाख वोट है। तो कोई इन्होंने तरीका नहीं अपनाया। अब ये मुल्क के अंदर भी इसको रिपीट करेंगे। तो मेरे कहने का मकसद है कि इस वक्त जो हमारा मुल्क है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं चल रहा है, ये बीजेपी के एजेंडे के ऊपर चल रहा है। बट वी आर गोइंग टू फाइट इट टूथ एंड नेल। मैं दोबारा बताना चाहती हूँ कि हमारी जमात ये जो कर रहे हैं, ये जो जम्मू कश्मीर में ये तबाही का इन्होंने सिलसिला शुरू किया है, हम इसको रेजिस्ट करेंगे, हम इसकी मज़ामत करेंगे। हम वी आर नॉट गोइंग टू गिव देम अ ईजी वे टू मूव फॉरवर्ड। जो हमसे बन पड़ेगा हम रेजिस्ट करेंगे। हम जम्मू कश्मीर को, ये जो इसको पॉलिटिकल मसला छोड़ के एक मजहबी मसला बनाना चाहते हैं। आप जहाँ देखिए कि पूरे मुल्क के अंदर जम्मू कश्मीर की बात होती है। हमारा मानना है कि जब तक आप जो अभी आप देखिए पूरा मुल्क आइसोलेट हो गया है, पूरे दुनिया में आइसोलेट हो गया है। सारे जो जियो पॉलिटिक्स चेंज हो रही है इस वक्त पूरे मुल्क, पूरे रीजन की, पूरे मुल्क, पूरे दुनिया की। तो अगर हमारे मुल्क हिंदुस्तान को तरक्की करनी है, और जो ये नेचुरल एक हेड था साक का, नेचुरल लीडर था साक का, मगर बदकिस्मती से इन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के झगड़े ने उसको भी हॉस्टेज बना दिया। तो मेरा ये मानना है, जब तक आप जम्मू कश्मीर को पॉलिटिकल इशू समझ के उसको एड्रेस नहीं करेंगे, उसका एक्सटर्नल डायमेंशन, जहाँ डायलॉग की बात है, मुझे मालूम है शाम को मुझे एंटी नेशनल कहा जाएगा, क्योंकि आप जो भी बीजेपी के खिलाफ बात करता है, उनके एजेंडे के खिलाफ बात करता है, गोडसे के खिलाफ बात करता है, समझ के उसको एड्रेस नहीं करेंगे, उसका एक्सटर्नल डायमेंशन, जहाँ डायलॉग की बात है, मुझे मालूम है शाम को मुझे एंटी नेशनल कहा जाएगा, क्योंकि आप जो भी बीजेपी के खिलाफ बात करता है, उनके एजेंडे के खिलाफ बात करता है, गोडसे के खिलाफ बात करता है, उसको एंटी इंडिया कहा जाता है। तो मैं फिर भी कहूँगी कि जम्मू कश्मीर का मसला एक पॉलिटिकल मसला है। 370 ख़त्म करने से वो मसला ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि और पेचीदा हो गया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आज कल परसों जो है अपने हमसाया पाकिस्तान के साथ बात करना पड़ेगी जम्मू कश्मीर के मसले को हल करने के लिए, यहाँ के खून खराबे को बंद करने के लिए। बिल्कुल सही है कि अभी जम्मू कश्मीर में जितनी मुसीबतें हैं, जितने मुश्किलात हैं, जितना खून बहता है, उतना बीजेपी को फ़ायदा होता है। तो ये ज़्यादा देर चलेगा नहीं। मुझे लगता है मुल्क के लोग भी इकट्ठे हो रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं जो हमारा मुल्क पूरी दुनिया में सर उठा के चलता था, सेकुलरिज्म के नाम पे, डेमोक्रेसी के नाम पे, आज हिजाब के नाम पे पूरे मुल्क को पूरी दुनिया में कटहरे में खड़ा कर दिया। बदनामी हो रही है हमारी। वी आर अ सॉफ्ट पावर, हमारा पावर ही यही था। हमारी फिल्म इंडस्ट्री जहाँ अच्छी अच्छी फिल्में बनती थी, प्यार सिखाने की, मोहब्बत सिखाने की, हमारी ज़बान, हमारा कल्चर, पूरी दुनिया में उसकी बड़ी इज्जत थी, मगर आज सारा ख़त्म हो रहा है। और मैंने पहले भी कहा कि हमारी जो जमात है
ابھی بھی ریزسٹ کرتی ہے, آگے بھی ریزسٹ کرے گی. اور ہم کنڈیم کرتے ہیں جو ہمارے جو میڈیا کے جرنلسٹ کے ساتھ ہو رہا ہے, جس طرح سچ کا گلا گھونٹا جا رہا ہے, جس طرح سچی بات کو دبایا جا رہا ہے, ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. یہ کسی بھی ملک میں ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ کوئی بات سچی کہہ دو, ابھی تو ہمارے پاس اب کوئی انفارمیشن ہی نہیں آتی ہے. جب سے کشمیر والا کا پہلے ایک لڑکا اریسٹ, دوسرا, کیونکہ وہی ہمارے پاس یہ کچھ جو کچھ لڑکے ہیں ہمارے جو میڈیا کے ہیں جو سچی بات کہتے ہیں, ہمارے تک پہنچاتے ہیں, تبھی ہم بات کرتے تھے. ہمارے تک جب آپ لوگوں کو ہی بند کریں گے تو ہم کیا بولیں گے؟ تو ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. اور میں امید کرتی ہوں جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں, جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں, جو ہمارے کنٹری کے انسٹیٹیوشنز ہیں, دے ول کم فارورڈ اور ڈیمانڈ کریں گے کہ جتنے بھی ہمارے لوگ انہوں نے بند کیے ہیں جرنلسٹ, ان کو جلد از جلد چھوڑ دیں. دیٹس آل. تھینک یو سو مچ. دیکھیے, جس جگہ کے لوگ قیدی بنے ہو ان کو ہر طرف سے فورسز, پولیس کے گھیراؤ میں, جن کے ایون دا تھاٹس آر بینگ مانیٹرڈ, اس جگہ میں آپ باہر کیا, آپ جنت سے بھی لوگوں کو لے کے آئیں گے. اس جگہ کی ترقی کیسے ہو سکتی ہے وین یو آر ناٹ فری ٹو ایکسپریس یور سیلف؟ جب آپ اپنی دل کی بات نہیں کہہ سکتے, آپ کے اوپر مشکل آ رہی ہے اس کی بات نہیں کر سکتے. آپ کے یہاں انکاؤنٹر ہو رہا ہے جس میں کبھی ہائیبرڈ ملیٹنٹ کے نام پہ مارا جاتا ہے, کبھی وائٹ کالرڈ ملیٹنٹ کے نام پہ مارا جاتا ہے. یہ ہمیں پتہ نہیں یہ کون سا ملیٹنٹ نیا پیدا ہو گیا ہے. تو جب تک اس قسم کا خون خرابہ چلتا رہا, جب تک اس قسم کا لوگوں کو سفوکیٹ کیا جائے گا, آپ کہاں سے بھی انویسٹرز کو لائیں گے تو یہاں کے لوگوں کے حالات تو ایسے نہیں بدلیں گے. جموں کشمیر کا حصہ ہے وہ تو پاکستان کا حصہ نہیں ہے, اس کے بارے میں بات کرنا چاہیے. اور جو ہمارا سیز فائر چل رہا ہے تو اس میں تو ہندوستان اور پاکستان کی بات ہوئی تبھی سیز فائر چلا. یہ اب شرماتے ہیں یہ کہنے سے کہ ہم پاکستان کے ساتھ بات کر رہے ہیں, تو میں اس میں کیا کروں؟ آفٹر آل ان کے بڑے لیڈر واجپئی جی نے پاکستان جا کے بات کی, خود مودی جی پاکستان چلے گئے, لاہور چلے گئے. تو یہ تو کہنے کی باتیں, آخرکار تو وہی کرنا پڑے گا, اس کے بغیر تو کوئی چارہ نہیں. کرناٹک میں اس بارے میں کوئی معلوم نہیں کیا. اویسی نے کہا کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا, چاہے وہ رہے نہ رہے, کہ بھارت کا جو پرائم منسٹر ہوگی وہ بھی حجاب والی ہوگی کسی. I don't want to comment on that. گھروں کے اندر یہ باتیں چلتی رہتی, کبھی کوئی روٹتا ہے, کوئی مناتا ہے. اس نے پارٹی تو نہیں چھوڑی. He has been a very great colleague. بہت مشکل حالات میں وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے, جبکہ بہت سارے لوگ بھاگ گئے, وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے. ان کی کوئی پرابلم ہے جو سلجھ جائے گی, اور you will see him انشاءاللہ پھر ہمارے ساتھ. BSP has been very vocal about as far as the August 5, 2019 decision is concerned. When PAGD was framed, do you think that still PAGD is still serving the purpose, or is it only like دیکھیے, اگر کوئی پرپس سرو نہیں کر رہی ہوتی تو اس طرح جو پورے ہمارے ملک کے طاقت, بی جے پی کی پوری طاقت لگی ہوئی ہے کہ پی ایچ ڈی کو کیسے توڑا جائے. دیٹ مینس وی آر سرونگ سم پرپس. کم سے کم ہم نے لوگوں کو ایک ہوپ دی ہے, ایک امید دی ہے, اور اس وقت امید سب سے بڑی چیز ہے. کبھی there is a time when you cannot do much, اور اس وقت لوگوں کو